یہ کام نہیں کر سکتا، سمپل حساب نہیں کر سکتا، تو وہ کوڈنگ نہیں کر سکتا. ہم نے یہ فنڈز ریز کیا تھا اس وقت. ہم نے اس وقت تقریباً $3 لاکھ کے قریب کی. ہمارے ملک کا ڈیٹا تو اٹس ویری ہارڈ ٹو ٹرسٹ. ریزن اس کے اگر آپ فیس بک پہ بھی جائیں تو لڑکے لڑکیاں ہیں، لڑکیاں لڑکے ہیں. when I will be 30 I will decide whether I want to work for others or work for something bigger than just a job. YouTube آتی سب سے زیادہ ویڈیوز اسی چیز پہ ہوتی ہیں کہ YouTube پہ کامیاب کیسے ہونا ہے. کوئی اور جو یہ سن رہا ہے who doesn't have that network privilege, اس طرح کی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ گھبرانے سے اور کمپلین کرنے سے اور سیلف پٹی کرنے سے کچھ اچیو نہیں. ہاں، ہمارے چینل کے سارے ویورز میں سے صرف 30% ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں. تو اگر آپ 70% لوگوں میں سے جن کو ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ نے، تو پلیز کنسیڈر کریں کہ آپ سبسکرائب کر لیں. اس سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ہمارے لیے بہتر اور اچھے گیسٹ کو لانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تھینک یو. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فہد تنویر صاحب سے، ہو از دا فاؤنڈر اینڈ CEO آف ایڈکاسا. ایڈکاسا کا میں نے بہت ریسنٹ نام سنا ہے. ان کو تقریباً ہو گئے ہیں 7.5 سال یہ بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے. انٹرسٹنگلی یہ اپنے پہلے 6 مہینے کے اندر ہی پروفیٹیبل ہو گئے تھے. سو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے سنتے ہیں ان کی کیا اسٹوری ہے اور ہم اس سے کیا لرن کر سکتے ہیں. السلام علیکم فہد بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم. آئی تھنک after talking to you a little bit off camera, I now realize کہ ماشاء اللہ کتنا زبردست امپیکٹ آپ کے کام کا. تو سمپل لینگویج میں سمجھائیں کہ ایڈکاسا کرتا کیا؟ تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کویسچن. یہ لوگ ہم سے بہت ہی سوال پوچھتے ہیں. ایڈکاسا از این ایڈ ٹیک کمپنی، بٹ سادہ زبان میں اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 10 کروڑ بچے ہیں جو 18 سال سے کم عمر ہیں جو اسکول جاتے ہیں، اور تقریباً 40% ایسے ہیں جو سمپل میٹرک اور انٹر کا امتحان ہے وہ پاس نہیں کر پاتے. 30 نمبر لینے ہوتے ہیں 100 میں سے. تو یہ ٹھیک نہیں لگا ہمیں. تو ہم ایسے بچوں کی مدد کرتے ہیں اپنے امتحانات کو پاس کرنے کے لیے. دے جسٹ یوز آر ایپ اور اینی آف آر پلیٹفارمس ٹو پریپیئر فار دیز ایگزامس اینڈ وی ہیلپ دیم گیٹ اوور دس ہرڈل. تو ہم بچوں کو امتحان پاس کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آئی تھنک ایوری گڈ گریٹ کمپنی اسٹارٹس ود اے پرابلم. یہ پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہوگی 7.5 سال پہلے. تو وائی دس پرابلم؟ وہ سیریز آف ایونٹس کیا تھے جن کے بعد یو کنورژن آن دس پرابلم؟ بہت اچھا سوال ہے. میں اور میرے کو فاؤنڈرز ہم لوگ اپنی اعلیٰ تعلیم، بہت ہی اعلیٰ تعلیم ہم نے پہلے پاکستان سے حاصل کی. وی آر ویری لکی کہ ہم جن اسکولوں میں پڑھے، جن یونیورسٹیز لائک لامز، 2 of us are from LAMS. One of our co-founders was from the US. اور پھر ہم امریکہ میں پڑھ رہے تھے. میں ہارورڈ میں پڑھ رہا تھا، امریکہ کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے. مائی کو فاؤنڈر انم، شی واز ایٹ کارنیگی میلن، دنیا کی نمبر 1 انجینئرنگ اسکول ہے فار سافٹ ویئر انجینئرنگ. اینڈ آر تھرڈ کو فاؤنڈر واز ایٹ MIT. اینڈ ہم لوگوں کی کانورسیشنز ہوتی تھیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ نارمل ہے. بٹ جب ہم باتوں میں ہم نے دیکھا، ایک جگہ ایک رپورٹ پڑھی کہ پاکستان فیوچر کی گلوبل اکانومی میں بہت معنی خیز حصہ نہیں ہے اس کا. اینڈ ہمارے لیے ہضم کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ہم اپنی گیم کے ٹاپ پلیئرس تھے. وی فیلٹ کہ وی آر دا بیسٹ. ہم یہاں پہ ان ملکوں میں بیٹھے ہیں اور ہم ان میں بھی بہترین جگہ پہ ہیں. یعنی یہ لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں ایسی جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے ان کے نظر میں. لیکن جب ہم نے حقائق دیکھے اور ہم لوگ شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ہمارے یہاں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 10 کروڑ بچے جو ہیں جن کو اسکول جانے کی ضرورت ہے وہ امتحان ہی پاس نہیں کر پا سکتے. کوئی بہت مشکل امتحانات نہیں ہیں، یہ میٹرک انٹر کے امتحانات ہیں. تو یہ کچھ ٹھیک نہیں لگا ہمیں اور نیند نہیں آتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو اسکولوں میں پڑھے، ہم لوگوں کے لیے تو ہمیں بتانے کے لیے بڑے بھی تھے، ہمارے والدین بھی تھے، ہمارے اساتذہ بھی تھے، سب تھے. ان کے پاس کیوں نہیں؟ یہ تو بنیادی حق ہے اور ہماری کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتی ہے کہ فری ایجوکیشن از اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ان پاکستان. سو دس ڈز ناٹ جائیو. سمجھ نہیں آئی ہمیں بات. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک جا کے کوشش ضرور کریں گے کہ اس مسئلے میں کوئی ڈینٹ ڈال سکیں اور اس کو حل کر سکیں. اینڈ دیٹس ویئر اٹ کمز فرام. سو اٹس اے ویری پرپز ڈریون. اٹس ناٹ the conventional کاروباری سوچ. You were 33 when you started this company, right? I was about 33. ہاں، تو 33 پہ تو لائک وہ
پیک کریئر ٹائپ والا ٹائم ہوتا ہے یا ارلی پیک آف یور کریئر ٹائپ والا ٹائم ہوتا ہے, تو واٹ واز دا اپرچونیٹی کاسٹ آف I think ٹیکنگ دس ڈیسیجن؟ I think it was much more than that. I think peak تو I wouldn't say peak تو انسان مختلف ایرا میں کرتے ہیں, hopefully not peak at 33, peak somewhere a little later because شور. but I was doing well. I mean I was had done it well professionally, and my co-founders also were extraordinary people. I think وہ ہمارے لیے لیس کنسرن تھی because ہمیں اس عمر تک پتہ چل گیا تھا کہ ہم جو بھی کریں گے اگر اپنی محنت پوری کریں گے تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ ہمیں وی ور ینگ فیملی ممبرز, ہمارے پہلے بچے ہوئے تھے, بہت چیزیں والدین پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ عمر کے اس حصے میں آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو ہماری بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ریئل تھیں کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں ہم, کیا یہ غلط تو نہیں ہو جائے گا, ہم اپنی پرسنل لائف کو سیکریفائس کریں گے. بٹ جواب دماغ میں پھر یہ بھی آتا تھا, جو دل سے آتا تھا, کہ ان 2.5 کروڑ کا کون سوچ رہا ہے, ان 10 کروڑ کا کون سوچ رہا ہے. ہمیں آئی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو آور پیرنٹس بیکاز انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ دیکھو روٹی تو ہے نا, چھت تو ہے نا, کیا ہوگا اگر نہیں ہو سکے گا, پر اگر ہو گیا تو سوچو کیا ہوگا, کیوں گھبراتے ہو, کرو. اینڈ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ جب اس ملک کو آزادی ملی تھی 47 میں, تو بہت کچھ نہیں تھا اس ملک میں اور سب بن جاتا ہے, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ, وہ ڈی این اے میں ہماری کہ نہیں ہے تو کیا ہم بنا لیں گے. تو آئی تھنک یہ کمزور دل والے لوگوں کا کام نہیں ہے, لیکن یہ کہ میرے خیال سے یہ مقصد اتنا بڑا ہے, اپنی ذات سے بڑا مقصد ہے کہ اس کے لیے محنت کرتے ہوئے تھکن نہیں ہوتی, تو سیکنڈ تھاٹس نہیں آتی. اینڈ ابھی تک الحمد للہ وی ہیو ناٹ ہیڈ ٹو لک بیک. ٹھیک ہے. سو اس سے ہی ریلیٹڈ نیکسٹ کویشچن, اس سے ہی کلوز ہے کویشچن, وہ بیسیکلی یہ کہ یا تو آپ سو اٹس ریلیٹیولی ایزی ٹو ڈو یور اون تھنگ, یا مطلب لیو دیٹ جو ایک سیٹ پاتھ ہوتا ہے جو بھی زندگی میں آپ کے لیے جو اسٹینڈرڈ پاتھ ہمیں بتایا جاتا ہے, اس سے اٹس ریلیٹیولی ایزی ٹو ڈو دیٹ اف یو ڈوئنگ اے ویری پور جاب ایٹ دیٹ, یا پھر آپ کے باس بہت برے ہیں تو وہ اٹ پشز یو گیوز یو اے ریزن ٹو دیٹ, رائٹ. آن دا کنٹری مجھے لگتا ہے کہ اٹ گیٹس ویری ہارڈ اف یو ریلی گڈ ایٹ یور جاب اینڈ یو ہیو اے گریٹ باس ایز ویل, لائک مور اور لیس کہ آپ ویر ایور یو گو یور respected, people like working with you, you're in high demand وغیرہ. تو I'm assuming کہ you'd be in the latter category, you and your friends would be in the latter category. I hope so. ٹھیک ہے, ہاں مطلب like of course like numbers تو یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کین یو اسپیک ٹو کہ اس سے یہ جمپ لینا کتنا مشکل ہوتا ہے, لائک لیونگ آل آف دیٹ اسٹیبلٹی, ڈوئنگ ڈیسنٹلی, ایک اسٹیبل لائف چل رہی ہے, آئی وی لیگ سے پڑھے ہوئے ہیں, اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں, آلز گڈ. تو وہ از اٹ وے ہارڈر دین؟ I think I mean I can only speak for myself, right? I mean I think everybody has their own context, but for me I had بہت عرصے پہلے before even I did my MBA at LUMS and undergrad, تو I had set goals, کہ میں نے some inflection points آئیں گے لائف میں جہاں پہ مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا, رائٹ. سو 20 پہ تھا کہ اچھا پروفیشنلی کس چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے, I have to prove myself that I'm good at something. اس وقت ہولی گریلس واز کہ PNG میں انٹرنشپ ملے گی کہ نہیں ملے گی, لم سے MBA آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد تھا کہ اچھا ہاؤ پروفیشنل لائف میں کیسے, ہاؤ فاسٹ آر یو موونگ اپ, آر یو گوئنگ اپ, آر یو گوئنگ آؤٹ آف کمپنیز, سو دیٹ واز دا ایسپریشن. بٹ آئی تھنک آئی ہیڈ سیٹ اے گول پرسنلی فار مائی سیلف کہ وین آئی ول بی 30 I will decide whether I want to work for others or work for something bigger than just a job. And obviously I came from a very professional family. My parents were doctors, they were armed forces ke mein kaam unhone service serve kiya tha for many years, so we didn't come from billions, but we came from a very pedigreed professional background. And since I had studied business and I had family members who were doing well in business, so I had that decision to make کہ یہ میں نے کرنا ہی نہیں کرنا. تو ایک کیلکولیٹڈ رسک تھا. آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یار اگر 12 مہینے تک کوئی سر پیر نہیں بنتا چیز کا تو گو بیک, بیکاز آئی ہیو ٹو سپورٹ اے فیملی. آئی جسٹ ہیڈ اے سن, سو آئی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ ہز فیوچر سیکیور. اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ می, مائی وائف, مائی پیرنٹس, ایوری بڈی ایلس. بٹ ایک پلان, کیلکولیٹڈ, اینڈ بینگ اے فائنانس پروفیشنل, آئی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. So that was my story. But I think my co-founder and my wife kind of dragged into it. They are also very successful professionals.
but I had challenged them کہ look, if we crack this in less than 12 months, you're quitting your job, right? And you're coming in full time, right? Because you are the best expertise that I can't afford. So I'll force you to do that. So I think I dragged them into it a little bit, but they've made their own space, and they obviously lead from that front. But everybody has their own context. I think it was a decision, yes, but when you put it on pen to paper, it becomes a little easier. کہ یہ کب تک, what's the exit? رائٹ. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں؟ یہ نہیں کہ بس تحیات لگے ہوئے ہیں اس امید میں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. نہیں ہو رہا, مے بی دا ٹائمنگ از ناٹ رائٹ, مے بی دا انوائرمنٹ از ناٹ رائٹ, مے بی یو آر ناٹ ریڈی فار اٹ. جسٹ میک اے ڈیسیژن کہ یہ میرے سے نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو یہ پھر اس وقت میں اور اس ہورائزن میں ہو جانا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ اپروچ ہیز بن ہیلپ فل اینڈ دیٹ از وائی دیر از نو ریگریٹس. رائٹ, ٹھیک ہے. سو دین یو کیم ٹو پاکستان, اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم اپنی سیفٹی زون میں چلے گئے. پہلے تو ہم لمس گئے, اپنے یونیورسٹی گئے, ہم نے ان سے کہا کہ پلیز آپ ہمیں گائیڈ کریں اس انوائرمنٹ میں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک وی آر ویری اپریشیٹیو کہ دے سپورٹڈ دیئر المنائی, دے سیڈ آ جائیں, we'll do our best to guide you. And we even got guidance from Syed Babar Ali, who's the biggest business success stories of Pakistan, but also the founder of LUMS. He's a visionary man, and I still remember his words. He said کہ hum teenon khade the, you went to MIT, you went to Harvard, you went to Carnegie Mellon, you tell me how to do this. I'm not going to tell you what to do, you tell me. So I think that environment was great to start out in, and we started meeting the right people, and getting our conversation started. So that's how we started out when we came back. But very quickly we started talking to the stakeholders in the education space, whether it was government, whether it was INGOs, and all the people who were working at scale. What's the problem? Where are the problems? And we realized everybody has their own sense of it, and the data is not very current or exhaustive, and everybody has some knowledge in bits and pockets. So we wanted to study the space, what we call primary research ke saath, and human-centered design research ke saath. So we spent 9 months doing that. We went to over 800 different households to get a sense of it. Okay, what is the real problem in education? یہ بچے کیوں نہیں اسکول جا رہے, یہ بچے جو جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں امتحان پاس کر پا رہے, لائک سنی سنائی باتیں نہیں, فرسٹ ہینڈ. And that is why we were so confident that when we start building, we know what problem we are trying to solve. تو آپ خود Yeah, all three of us. in person? Yes, you have to do it. If you really want to solve the problem, you have to get your hands dirty. ٹھیک ہے. تو آپ نے تقریباً 800 800 different types of teachers, school owners, students, لاہور کے, فیصل آباد کے, سائیوال کے, لودھرا کے, سندھ کے انٹیریئر, ٹھٹا, سجاول, many places. I think barring exhaustive travel in Balochistan, I think pretty much the rest of Pakistan, I think we've done lakhs of kilometers. اچھا, اور خود ہی فنڈ کر رہے تھے آپ اسے؟ Initially, yes, but then we were recipients of grants. There was a program run by the UK Aid called Ilm Ideas. We were lucky to be selected in that. Then there was a regional accelerator called Spring Accelerator, which was funded by the Nike Foundation, USAID, UK Aid, AusAid. So we were selected in that as one of the high potential startups. And they helped us financially, to shayad itna zyada nahi, but more importantly the right expertise, which was not, for example, in human centered design. Pakistan mein itni wo available expertise nahi hai, research mein bhi aur design, product design mein bhi. So they were able to bring some of the best people from around the world, like Fuse Project from the Valley, which the team was actually working on our UI UX. I mean, you would have to pay millions of dollars for that to happen. Right. But مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہم نیپال میں کٹمنڈو میں ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے, لائک وائر فریمز بنا رہے ہیں کہ یہ ایسے ایکچولی ہوگا, اینڈ دین برنگنگ دیٹ بیک ٹو پاکستان, ٹیسٹنگ اٹ کہ یہ it doesn't make sense to our students, can they learn on this, and taking it back. So it's a very exhaustive process, but we were supported by great people in great organizations, starting off with LUMS, and then going on with DFID and UKAID. USAID has been our champion for a very long time. Aaj bhi, they are very supportive in the sense that not in cash or anything, but they recognize کہ ہم نے جہاں سے کمپنی شروع کی جس مقصد سے, اور آج ہم 7 سال بعد جہاں ہیں, بہت کم ادارے کر پائیں. تو we are showcased around the world کہ this is how it's done. So which is a great sense of pride for Pakistan as well, because Pakistan سے بہت زیادہ success stories and tech ventures نہیں ہیں. So we are proud to be. نہیں, but we feel great pride کہ ہم پاکستان کے نام کے ساتھ سکسیس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. But
لائک آئی سیڈ یہ مشن ڈریون کمپنی ہے, جرنی از جسٹ اسٹارٹنگ, جہاں پہ اس ملک میں 10 کروڑ بچے جن کو اسکول جا کے پرفارم کرنا ہے, دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے, وہاں پہ تو لاکھوں بھی کوئی چیز نہیں ہے. سو وی نیڈ آل دا سپورٹ وی کین گیٹ, اینڈ وداؤٹ سپورٹ آف دا پیپل, ہمیں ہر جگہ بہت محبت ملی. جب ہم چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں گاؤں گئے ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کھانا کھلائے بغیر بھیجا ہو لوگوں نے ہمیں, اور ہمارے ایفرٹ کو ریکگنائز نہ کیا ہو. تو آئی تھنک لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, بیکاز ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کسی مقصد کے لیے کام کریں. آئی تھنک لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, رائٹ. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی آئی تھنک وی آر اسٹل گوئنگ. ٹھیک ہے, آئی ٹیک یو بیک ٹو دین وین یو ریسرچ اینڈ ہوئی اس کی, آپ کی اس کے بعد آئی ایم شیور لائک فائنڈنگز وغیرہ آپ کی کچھ نکلی ہوں گی. اس کے بعد کیا آپ نے کیا کیا؟ So we started building what is an MVP, right? A low fidelity product, which just tests out the fact that is there a product market fit to some extent, right? Product market fits may be different types hote hain. So one is obviously a commercial product market fit, کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں اس کے لوگ پیسے دینے, that comes much later. But a usability fit, right? کہ what you are building, people want to use that product. So I think the first thing was to see کہ for example اگر ہم content create کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس سے لوگ کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, یا ہم سمجھ رہے ہیں اپنے آئیوری ٹاور میں یا کمرے میں بیٹھ کے جی ہم جو لیکچر بنا رہے ہیں وہ بس سب کو وہی چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لائک یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ. سو وی بلٹ اٹ آؤٹ, اینڈ آئی تھنک وی گاٹ گریٹ. دس کوشچن واز آسڈ ان نیپال بائی somebody فرام اے ویری بگ ٹیکنالوجی کمپنی, کہ ابھی کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم نے کہا وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ یوٹیوب پہ کیوں نہیں کچھ بنا کے ڈالتے اور دیکھیں کہ آپ کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. So we said, yeah, it's a good question. Let's test it out. And so we built our YouTube channel, which is free to make. And we put down just 1,000 videos. Jo humne process design ki thi. I was testing our process, how quickly can we create content. So at that time, our capacity was 1,000 videos a month. We can do much more than that now. But we designed the process. Sare bottlenecks remove kiye. We said, look, 1,000 videos is nothing trying to cover, education ka spectrum mein andar. But ہم نے ایک جماعت کے 5-6 سبجیکٹس کے پہلے 2-3 چیپٹرس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہمارے اسٹائل سے, اینڈ لوگوں کو بہت پسند آیا. وی ور گیٹنگ thousands of people subscribing to the channel, and that first gave us a glimpse that there might be a product market fit here. People want to consume this, even though ساری دنیا available ہے. They still want to come and see an EDCASA lecture. Localized. Very localized, very based on human-centered design research. How do students want to consume? ان کو باقی چیزوں سے میں کیا شکایات ہیں. ڈفرینٹ کیا تھا آپ کے کانٹینٹ میں؟ Many things, but I mean, just to make it simple is, look, like everybody's familiar with Khan Academy, right? So Khan Academy is like a global benchmark in content for education. But Khan Academy came out at a time جب لوگوں کی ضروریات بہت سمپل تھیں. They have education content بڑا سمپل سا ہوتا تھا. ایک وائٹ بورڈ کے اوپر وہ بندہ بھی نظر نہیں آ رہا, بس ایک آدمی بولے جا رہا ہے اور لکھے جا رہا ہے. دیٹ واز, آئی تھنک, EdTech content 1.0. It proved the fact that people want to learn online. And then many things came about. But, that simplicity needed an upgrade, right? So we studied where that upgrade is most meaningful. Like لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو کہاں وہ اپگریڈ چاہیے. کیا ان کو ایک انسٹرکٹر چاہیے اسکرین پہ, وہ انسٹرکٹر کس قسم کا ہونا چاہیے, اس کو کیسی زبان استعمال کرنی چاہیے, اس کو لکھنا کیسے چاہیے, اس کو بورڈ پہ لکھنا چاہیے, گلاس پہ لکھنا چاہیے, کہاں کھڑا ہونا چاہیے, کہاں کھڑے ہونے کے باوجود 30 سیکنڈ کے بعد اسٹوڈنٹ دیکھنا بند کر دیتا ہے, 15 سیکنڈ کے بعد کر دیتا ہے, 60 سیکنڈ کے بعد کر دیتا ہے. یہ بہت ساری آبزرویشنس کرنی پڑتی ہیں. پھر جب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ ان کے دن میں کیا ہوتا ہے. اس کو ہم ایمرژن کہتے ہیں. سو ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ صبح جب اٹھتا ہے, ہم ان کے لٹرلی صبح اٹھنے کے ساتھ ان کو جوائن کرتے ہیں, جو ہمارے سے کوئی رشتہ دار نہیں, بٹ وی سی کہ اوکے یہ جب صبح اٹھتا ہے تو یہ پہلی چیز کیا کرتا ہے. یہ پہلے امی سے لڑتا ہے یا جا کے دانت برش کرتا ہے. اچھا دانت برش کرتا ہے, کتنا وقت لگاتا ہے, اس کے بعد اسکول جاتا ہے, پیدل جاتا ہے, رکشے میں جاتا ہے, گاڑی میں جاتا ہے, بس میں جاتا ہے, وہاں کیا کرتا ہے, اس جرنی میں کیا کرتا ہے. موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے پیپر میں رٹے لگا رہا ہوتا ہے, ہیڈ فون بھی لگے ہوتے ہیں. یہ جب آپ ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اندازہ لرن کیسے کرتے ہیں. اینڈ یو آر آبزرونگ, یو آر ناٹ سجیسٹنگ اینی تھنگ, یو آر جسٹ آبزرونگ واٹ آر دے ڈوئنگ. وہ باغ جناح میں بینچ پہ لیٹ کے رٹے لگا رہا ہوتا ہے پیپر سے پہلے, یا سو یو انلیس یو اسپینڈ ٹائم ود یور اینڈ یوزر یو ڈونٹ نو کہ how do they actually learn. And you actually spent 9 months That's in the how, trenches. yeah, that helps you get a better sense. I'm not saying that even those 9 months are enough, kar liya badi kamal. It's a continuous process. You've got to keep doing it. That's only how you will understand کہ آپ کا یوزر actually آپ کی پروڈکٹ کو کیسے کنزیوم کرنا چاہتا ہے.
that becomes obvious if you're a good observer, and then you can see کہ can a product meet that need where the customer is, right? کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ پہ لانا بہت مشکل ہے. اس کی نیڈ کے اندر صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ ہونا از مچ ایزیئر اف یو اسپینڈ دا ٹائم آبزرونگ اینڈ لرننگ. ٹھیک ہے. سو 9 months کے بعد آپ نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا. یوٹیوب کیا. ہاؤ ڈڈ دیٹ گرو؟ اٹ گرو ویری ریپڈلی. وی ور نووسز ایٹ یوٹیوب. ہمیں کوئی ایکسپرٹس نہیں تھے یوٹیوب کے, بٹ مجھے یاد ہے کہ وی اسٹارٹڈ آؤٹ تو آئی واز واچنگ فیروشس اماؤنٹس آف SEO آپٹمائزیشن اور یوٹیوب کا الگوریدم کے. ہر بندہ اپنا ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب, آئی تھنک سب سے زیادہ ویڈیوز اسی چیز پہ ہوتی ہیں کہ یوٹیوب پہ کامیاب کیسے ہونا ہے. تو میں نے آئی تھنک مجھے میرے فاؤنڈرز کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہو جائیں گے آپ جتنا کنزیوم کر رہے ہیں کانٹینٹ, بٹ آئی واز میکنگ نوٹس. جس طرح میں پڑھتا تھا نا کہ ایک امتحان پاس کرنا ہے تو یہ ہوگا کیسے. سو میں مختلف لوگوں کے اوپینین سن رہا تھا جو لوگ خود کامیاب تھے, کہ کیسے, اینڈ آئی ٹرائی ٹو سی اے پیٹرن. اینڈ دس واز پوسٹ دی یوٹیوب بین, رائٹ؟ یس, دس از پوسٹ یوٹیوب بین. ہاں وہ ختم ہو گیا تھا. اینڈ سو آئی واز ٹرائنگ ٹو لرن کہ واٹ از دس گیم, رائٹ, ہاؤ ڈو یو بیکم سکسیزفل ایٹ یوٹیوب. اینڈ سنس ایجوکیشن کانٹینٹ ازنٹ میس میڈیا کنزمپشن کے لیے ہوتا, کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا گاسز لاء کے لیے کہ آج ویڈیو دیکھیں گے کون سی ہے. تو سو یو ہیڈ این اپ ہل ٹاسک, رائٹ, کہ اچھا یار دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا بہت سے ایسے چینلس ہیں جو ایجوکیشن میں بہت سکسیزفل تھے ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں, گلوبلی. وہ کیا کر رہے ہیں, رائٹ, اینڈ ہاؤ آر دے پلئنگ دس گیم. سو دیر آر ٹولس اویلیبل. وی اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ دوز ٹولس, کہ کیسے ان کو یوز کرنا ہے, ہاؤ ڈو یو گیٹ ڈیٹا انسائٹس, how do you optimize for the YouTube algorithm, click through rates کیا ہوتے ہیں, ایک thumbnail کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, اس کی ٹائٹلنگ میں کی ورڈس کتنے ورڈس کے بعد زیادہ معنی خیز نہیں ہوتے. اینڈ آئی ایم اسیومنگ کہ اس وقت تو لائک آپ کی آڈینس کے لیے انسائٹس تو کہیں پہ بھی نہیں ملے ہوں گے آپ کو, رائٹ؟ آف کورس پاکستان میں تو آپ کو ٹاپ آف دا فنل ملے ہوں گے کہ جنرلی اگر آپ نے ہمارے ملک کا ڈیٹا تو اٹس ویری ہارڈ ٹو ٹرسٹ. ریزن اس کہ اگر آپ فیس بک پہ بھی جائیں تو لڑکے لڑکیاں ہیں, لڑکیاں لڑکے ہیں. آپ آپ اکاؤنٹ کو ہم لٹرلی لوگوں کو جب کال کرتے تھے, کچھ ویوز ٹو جو لوگ سائن اپ کرتے تھے ہم ان کو کال بھی, ان کا نمبر ہم مانگتے تھے اپنے فیس بک گروپ کے اوپر. تو ہم کو کال کرتے تھے تو اکثر ہی ہوتا تھا کہ لڑکے کا آپ نے کال کیا, آپ کو علی ہے تو کہتے ہیں میں آمنہ ہوں, آمنہ ہے تو وہ علی ہیں. تو وی ریئلائز کہ دے ہیو دس از آلسو ان سائڈ, رائٹ, لائک سو دے کہ لوگ ہم لڑکیاں اس لیے لڑکے بنتے ہیں کہ ہمیں لڑکے تنگ نہ کریں, اور لڑکے اس لیے بنتے ہیں تاکہ وہ لڑکیوں سے بات کر سکیں. سو سو آپ جواب ہاں, تو جب آپ جو جینڈر ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اپنے یوٹیوب کے انالیٹکس کے اندر, وہ ٹیک اٹ ود اے ماؤنٹین آف سالٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, رائٹ, انٹرسٹنگ. ہاں تو ٹھیک ہے, یو فگر دیٹ آؤٹ. تو کس طرح گرو کیا آپ نے ایک سال کے اندر, رفلی کتنا گرو کر لیا آپ نے ادھر؟ سو وی ہیڈ سیٹ اے گول کہ لیٹس سی ہاؤ فاسٹ وی کین ریچ 50,000 subscribers, and we did that well within a year. So we knew کہ okay, our content resonates. Now we have to build the content and we have to put it in a user experience جہاں, because YouTube isn't designed for education, neither is Facebook. ان کے اپنے مقاصد ہیں, ڈیزائنڈ اس کے لیے ہیں وہ, basically to sell ads, right? And you can't do assessments or yeah, I mean it's not designed, ان کا مقصد نہیں ہے, ان کا یوزر ایکسپیرینس کا آپٹیمائزیشن ہے ہی نہیں for learning. So it's not the platform's fault, it's not just purpose. So we had to build a platform that what we had learned کہ content بھی ہوگا, assessment tools بھی ہوں گے, but وہ ایک ایسا یوزر ایکسپیرینس ہوگا جو لرننگ کے لیے ہے. So when you click that app, you are now in study mode. You are not distracted by anything. There are no ads on our app so far. So what that does is allows students to focus. You don't even need your own device. Like ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ چلڈرن جو شیئرڈ ڈیوائس پہ کرتے ہیں, یعنی والدہ کا فون ہے یا والد کا ہے, they actually perform better because ان کے پاس پتہ ہے کہ بہت limited time ہے. They have an hour, maybe 2 hours with that phone. So وہ focused students ہیں, and they are using that time well. They are not being distracted by ads or anything of that nature. And it's focused, sequential, ٹھک, and they've covered exams. We've seen some students جو 10 گھنٹے آخری مہینے میں ایڈکاسا ایپ کو یوز کر رہے ہیں. So which is crazy. So ان کو تو ہم نے فون کر کے کہا کہ بند کر دو یار. I mean like اس سے اب جو سیکھنا تھا آ گیا ہے, ہم تمہیں بتا رہے ہیں ریلیکس کرو. That's very important. So یہ بھی important ہے کہ you have to help your audience, and because they're young people, guide them into how to prepare for exams. It's not just about بس 18 گھنٹے کرنا ہے. It's about effectively using your time, and you're going to be fine. یہ ایگزام doesn't define you. Like a lot of children, I feel, young people even watching this, feel کہ وہ 4 گھنٹے جو ہے نا ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں. It is important, but it does not define you. آپ نے اگر محنت کی ہے, and it's a predictable exam. So if you studied for it, you put in the effort, and you do your best,
chances are you'll be fine. کوئی کسی کے 5 نمبر زیادہ ہوں گے, کسی کے 10 نمبر کم ہوں گے, you'll be fine. آپ نے محنت نہیں کی ہے, لاسٹ منٹ پہ آئے ہیں, وی کین اسٹل ہیلپ یو گیٹ مے بی اوور دا لائن, پاس کر لیں گے آپ, لیکن دیٹ ڈفرنس از محنت. اینڈ آخری منٹ پہ پریشان ہونے سے یو ایکچولی undermine your chances of doing well. So, being relaxed and comfortable is also part of the game. And those are the kind of things we shared on TikTok, how to get exam ready. اچھا. Yeah, so, ہاں مطلب لائک کتنے زیادہ اس میں سے برانچز نکل سکتی ہیں, branches نکل سکتی ہیں. Plus, Content کی. I mean, one of our most popular videos was about پانی پینا چاہیے. So, we made a funny video about it. It got like, I think جب ہم نے کی, we thought nobody would care about it. 5 لاکھ views, like I think 1 گھنٹے میں آ گئے تھے اس کے اوپر. And a lot of people found it funny, but I think the مقصد وہ جو تھا وہ اچیو ہو گیا. یار you forget about drinking water and your brain needs water to run strong cognition. اب میں اس کی سائنس آپ کو سمجھاتا رہوں یا میں آپ کو مقصد بتاؤں گا بھائی پانی پینا ضروری ہے, یہ آپ کو یاد رہ جائے گا نا. سائنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکچولی یو آر ویل ہائیڈریٹیڈ بفور یو گو ٹو این ایگزام, تاکہ یو کین پرفارم اینڈ فوکس. اچھا میں تھوڑا سا ٹینجنشل جاؤں گا اس کے اندر. ہمارے پاس سو یو رننگ اے بزنس, آف کورس آئی ایم ٹو. تو میرے پاس جو سارا ڈیٹا ہے میرے پاس لاہور کا ہے, لاہور کے لوگوں کا ہے. پیپل ان دیئر ارلی 20s, ان دیئر لیٹ ٹینز, پیپل ہو ریچ آؤٹ ٹو می فرام چینل ایز ویل. تو رورل ایریاز میں کیا رورل ایریاز میں ہاؤ آر اسٹوڈنٹس ڈفرنٹ, لائک واٹ از دیئر ڈرائیو لائک, اور مطلب لائک کیا اینڈ لائک واٹ از دیئر ورلڈ ویو, لائک ان کا سکسیس کا میٹرک کیا ہے, ہاؤ ڈو دے تھنک اباؤٹ کہ یار زندگی ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. آئی مین میں بہت انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو نا, گاڑی بس موٹر سائیکل نکالیں اور لاہور سے آدھا گھنٹہ آپ باہر چلے جائیں, آپ کو بہت سارے گاؤں مل جائیں گے. جا کے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں, آپ کا ملک ہے, کوئی روکتا تو نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. لوگوں سے بات کریں, کوئی رشتہ بنائیں. آئی ڈونٹ تھنک ڈرائیو از این ایشو. آئی تھنک ینگ پیپل آر ڈریون اکراس پاکستان. آپ کراچی سے لے کے اوپر تک چلے جائیں, دیوسائی تک. سو آپ کو بہت محنتی ینگ لوگ ملیں گے, بہت ایمبیشن ہے ان کی آنکھوں میں. اب ان کو دنیا کا پتہ ہے, دے ہیو تھنگس لائک یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک. ان کو یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کیسا ہے اور چائنا کیسا ہے اور انڈیا کیسا ہے. دے نیڈ دا ٹولس ٹو کمپیٹ. ان کو موقع تو دیں نا. آپ دیکھیں ون گائے گاڈ اپ اور اس کو 80,000 کا نیزہ مل گیا, اس نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا, رائٹ. تو ارشد ندیم از جسٹ اے ینگ مین فرام اے ولیج, رائٹ. موقع ملا, رائٹ. سو موقع دینا ان کی ذمہ داری ہے جن کے پاس وسائل ہیں. رزلٹ دینا نہیں, موقع دینا. سو اگر مجھے کچھ آتا ہے اور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سکھا سکتا ہوں تو مجھے کچھ وقت تو دینا چاہیے نا اپنے ان چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھانے کے لیے. بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں جو بہت قابل ہیں. پہلی بار آئی تھنک وی آر لیونگ ان این ایرا ویئر یو کین ڈسیمینیٹ انفارمیشن ٹو اے ویری لارج آڈینس ویری ریپڈلی. اٹ کین بی ڈن فار انٹرٹینمنٹ, it can be done for other important reasons, but I think sharing knowledge and education and giving our young people a chance to compete, I think that is the biggest value that it can add, جو ابھی unrealized ہے. اگر ہم اپنے ینگ لوگوں کو جس طرح آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, giving people views and ideas and bringing thought leaders into your conversation, لوگوں کو صرف ہم نے ینگ لوگوں کو راستہ دکھانا ہے کہ دیکھو اس طرح حلال طریقے سے حق پہ رہ کے you can compete with the world. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا, لیکن ہمیں پتہ ہے کچھ دنیا کے بارے میں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اینڈ شاید ہم سے بہت بہتر ہوں گاؤں میں لوگ, لیکن ان کو وہ موقع نہیں ملا. سو اٹ اسٹارٹس وتھ پہلے تو کہ ان کو دکھانا ہے کہ اسکول جانا یا بنیادی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اگر کسی نے کوڈنگ کرنی ہے, اگر وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا, اگر وہ جمع اور منفی یہ کام نہیں کر سکتا, سمپل حساب نہیں کر سکتا, تو وہ کوڈنگ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. آپ جتنی مرضی ان کے لیے آپ کا اچھا خیال ہو اور نیک خیال ہو, تو اس کو کم از کم 12 جماعت کی جو تعلیم ہے وہ ہم نے انشور کرنی ہے, چاہے وہ آن لائن ہے چاہے ان پرسن, اٹ از ارریلیونٹ. اس کو اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ہائر اسکلس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آپ یہ تیزی سے کر لیں, رائٹ. کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ 12 سال میں ہی کرنا ہے. سارے اپنے سر جوڑیں, ہم کہیں گے بھائی ہم نے 12 سال میں نہیں, ہم نے 8 سال میں یہ کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے. کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ آپ کو 12 میں ہی کرنا ہے. تو انگریز کا بنایا ہوا نظام تھا نا, کچھ نیا بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس آپ سوچیں 10 کروڑ ینگ لوگ ہیں 18 سال سے کم عمر, ہم ان کا کیسا استعمال کر رہے ہیں. 10 کروڑ از مور دین
many countries اٹس population. 3 سری لنکا سے زیادہ, 3 سری لنکا کی تمام پاپولیشن سے زیادہ. یہ ایسے کہنا بڑا آسان لگتا ہے 10 کروڑ, یہ اٹس اے میسو نمبر. آئی مین لوگ گھبرا جاتے ہیں. اٹ از 1/3 آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس پاپولیشن. آپ کے پاس سارے 18 سال سے کم جوان لوگ ہیں جو محنت کرنے کے لیے عقل بھی ہے, شکل بھی ہے, طاقت بھی ہے, لیکن ڈائریکشن نہیں ہے, لیکن ٹولز نہیں ہیں ان کو ان تک پہنچنے. یہ ٹولز پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم کوئی فرد واحد ایسے نہیں ہے کہ جو ہم ہی اکیلے ہیں جو کر رہے ہیں, بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کوشش اور مزید بڑھانی چاہیے کہ ہم اپنے ینگ لوگوں کو صحیح گائیڈنس دے سکیں اور ان کو دنیا سے کمپیٹیٹو بنا سکیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم کمپیٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, ہم دنیا کی ٹاپ ٹیم میں, ایک زمانے میں ہاکی بھی کھیلتے تھے, ہم دنیا کے بیسٹ ہوتے تھے. اب نہیں کھیلتے, دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا, ہم نیزا پھینکنے میں, ہم جاولن میں بھی آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ناؤ, دا بیسٹ رائٹ. سو موقع دیں نا, دیٹس دا تھنگ. ہم اپنے ینگ لوگوں کو راستے سے ہٹیں, موقع دیں, کمپیٹ کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہم سے زیادہ آئی تھنک کمپیٹیٹو بہت کم ملک ہیں, رائٹ. ہاں مطلب لائک ہیوج چپ آن آر شولڈر. چپ تو مطلب بڑا چھوٹا نہیں, چپ نہیں, آئی ووڈ سے کہ بہت سا لیٹنٹ پوٹینشیل ہے جو لائک بہت سے بڑوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک پہلی بار ٹیکنالوجی الاؤز کہ آپ گاؤں بچے تک اس کو دکھا سکتے ہیں راستہ کہ تم اپنے پیر پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو. تم ایک وظیفہ خوار نہیں ہو, یو کین بی مور, یو کین ایڈ ویلیو ٹو یور کمیونٹی, یو کین. اور میں نے امریکہ میں آئی تھنک جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, سب سے بڑا جو میرے لیے آئی اوپننگ چیز تھی کہ دیر آر نو ہینڈ آؤٹس. ٹھیک ہے نا, میں نے وہاں دیکھا, مجھے شوق ہے میوزیمز میں جانے کا, مجھے شوق ہے پرانی چیزوں کے بارے میں جاننا کہ ملک بنا کیسے. میں ان کی ٹرین سسٹم کو دیکھ رہا تھا. وہاں پہ کوئی ٹرین آ کے حکومت نے راستہ ٹریک نہیں بنایا. جس گاؤں سے ٹرین ٹریک گزرنا تھا, وہاں کے جوان لڑکوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ 7 دن تک کوئی اور کام نہیں کریں گے, یہ پڑھیں اسٹیل کے سریے جو لگنے, اور یہ ہیں لکڑی کے پھٹے, یہ 12 کلومیٹر اس گاؤں کے جوانوں نے بنانے. اس لیے آپ جا کے اس ٹرین ٹریک کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے نا, خراب کریں گے, تو وہ گاؤں والے آتے ہیں, اور ہم نے 7 دن محنت مشقت سردی گرمی میں کر کے بنائی ہے, خبردار اس کو خراب کیا. تو یہ اونرشپ آتی ہے لوگوں سے, کہ ہم اس سے بہتر کے حقدار ہیں اور ہم اس کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں. پہلی بار ٹیکنالوجی الاؤز کہ ان کو آپ نے اتنے بڑے یونیورسٹی کے سسٹم سے گزارنا لازم نہیں ہے. جو گزر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے, جو نہیں ہو سکتا اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے 12ویں جماعت کے اسٹینڈرڈ تک لائیں, تاکہ ان کو ہم ہائر اسکلس کی طرف آن لائن بھی لے جا سکیں. لیکن جب تک وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے, اس بنیادی انگریزی اردو اور حساب نہیں کر سکتے, تو وہ ان کی غلطی نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ وہ ان اسکلس کی طرف جا ہی نہیں سکتے. تو پھر ایک وظیفہ ہی لے سکتے ہیں, اور دیٹ از اے ویری بگ انجسٹس ٹو سچ اے لارج ینگ پاپولیشن. ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک ٹو وین یو اسٹارٹ یوٹیوب چینل, آپ نے سال کیا, 50,000 کے قریب آپ نے کراس کر لیا, دین یو مائٹ ہیو اسٹارٹڈ بلڈنگ این MVP, رائٹ؟ تو پھر آپ نے MVP اسٹارٹ کیا. ہاؤ مچ ٹائم ڈڈ دیٹ ٹیک؟ We raised funds and I think in 4 months or so we had a product out. کتنے فنڈز ریز کیے تھے آپ نے اس وقت؟ ہم نے اس وقت تقریباً $3 lakh کے قریب کی پری سیڈ راؤنڈ. اچھا. ہاں, سو اٹ واز جسٹ پری سیڈ راؤنڈ, اینڈ وی وانٹیڈ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم ایسے لوگوں کو ایز انویسٹرز اپنے لانا چاہتے تھے جو ناٹ جسٹ منی. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو آپ ہمارے آپ سارے انویسٹرس کو آپ دیکھیں کہ یہ کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, ان سینس کہ ان کو پاکستان سے بہت محبت ہے. میرے ایک انویسٹرز ہیں, میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا ابھی کیونکہ شاید وہ مائنڈ کریں, بٹ ہی سیڈ کہ میرا آئی جسٹ وانٹ ٹو سی دس ہیپن. ہمارے بچوں کو پاکستان میں بچوں جو ہے نا, وہ دے اسٹارٹ کیچنگ اپ, اینڈ آئی ایم ناٹ انویسٹنگ فار یس ریٹرن از امپورٹنٹ اینڈ آل دیٹ, بٹ جسٹ وانٹ ٹو سی دس ہیپن, رائٹ. اینڈ دیٹ از دا کائنڈ آف پیپل جنہوں نے اکراس دا بورڈ ہمیں چیمپئن کیا, آج بھی کرتے ہیں. وی آر ویری گریٹفل دیٹ دے سو دا پرپز دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. Building a good sustainable business is important, but I think the purpose behind it helps you get up every day, helps everybody galvanize. سب لوگ ایک مقصد سے جڑ جاتے ہیں, ہم کوئی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں, اپنی ذات سے بڑی چیز کرنے جاتے ہیں. آئی تھنک جو بھی انویسٹر ہوتا ہے اس کو پیسے بنانے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا, تبھی تو وہ انویسٹر ہے نا, کہ اس کے پاس اضافی ذخائر ہیں, یعنی وہ کر سکتا ہے کہیں انویسٹ. بٹ آئی تھنک they are very sort of motivated people by larger purpose. کوئی ایسی چیز ہو جو دنیا کو دکھائے کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے, اینڈ اس بات پہ ہم نے لبیک کہا, اینڈ آئی تھنک وی سو آئی ٹو آئی ان دیٹ سینس. ٹھیک ہے. سو ایڈکاسا از فار پروفٹ کمپنی, رائٹ؟ اٹ از اے فار پروفٹ. اینڈ وڈ یو کال یہ سوشل انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری میں آتی ہے؟ Yes, it is a social enterprise. The main purpose is the mission, which is 2 words: student success.
اچھا اسٹوڈنٹس کامیاب ہم سب کامیاب. اسٹوڈنٹس کامیاب نہیں, سب بکواس ہے, بھول جاؤ. سو ہمارے آپ دفتر میں بھی آئیں تو فرسٹ تھنگ دروازے کے سامنے آپ کو لکھا ہے گا کہ ہم کام کس کے لیے کرتے ہیں. ہم کام وی ڈونٹ ورک فار اینی بڈی ادر دین دا اسٹوڈنٹس آف ایڈکاسا. اگر ان کو مدد ہو رہی ہے, ان کو ہیلپ ہو رہی ہے تو ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. اگر ان کو نہیں ہو رہی جتنے مرضی پیسے بنا لیں, پیسہ آپ بہت کاروباروں میں بنا سکتے ہیں, مقصد آپ کا ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز نہیں چلے گی زیادہ آگے. نہ صحیح لوگ جڑیں گے اس مقصد سے, نہ لوگ کام کریں گے اس محنت سے, اس لگن سے, اور نہ وہ اس طرح کے رزلٹس آئیں گے, نہ ہمیں کوئی پذیرائی ملے گی. تو یہ مشن ڈریون ہے, دیٹس وائی سوشل امپیکٹ. اینڈ دین اوبیسلی ٹو سسٹین دیٹ مشن یو ہیو ٹو بی آن یور اون فیٹ ایز سون ایز پاسبل, تاکہ آپ گرو کر سکیں. یو کین ریچ, ہم نے ابھی 5 لاکھ اسٹوڈنٹس تک کو ریچ کیا ہے, بٹ 5 لاکھ جہاں پہ 10 کروڑ ہیں, آپ خود حساب لگا لیں, اٹس جسٹ نتھنگ, اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. سو اس لیے یہ بہت آگے کی جرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ, سو آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ نے MVP بلڈ کیا, اس کے بعد یو اٹریٹنگ آن دیٹ, لوگ جڑتے گئے, ایسا ایسا کسٹمر اسٹوڈنٹس آتے گئے, اینڈ دین جاتے بھی گئے, بہت لوگوں نے ہمیں ڈانٹا بھی. ایسا بات نہیں ہے ہمیں کہ ہم پرفیکٹ تھے ڈے 1 پہ, آج بھی نہیں ہے. ہمیں بہت ڈانٹ پڑتی ہے. ریویوز میں دیکھیں آپ, OTP نہیں آتا 2 دن جس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو آپ کو فوراً ٹھک کر کے 1 اسٹار مل جاتا ہے. دل بڑا دکھتا ہے دیکھ کے وہ کہ یار اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. بٹ ہم ایز اے ٹیم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں غلطی ہے یا نہیں, کسی کو وہ نہیں ملا جو اس کو چاہیے تھا اس وقت پہ, ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے اتنی بےزتی سننے کے لیے. آج بھی سنتے ہیں, لیکن آئی تھنک وہ بےزتی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر پروڈکٹ بنا سکیں جو اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. سو فاسٹ فارورڈ 7.5 years, اب you're catering to roughly 500,000 اسٹوڈنٹس, اور آگے آپ اب واٹس نیکسٹ فار یو گائز ناؤ, آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ We're doing some amazing things. So I'll tell you one thing. So we have a program called the Connected Classrooms. And اس کا مقصد یہ کہ جن لوگوں کے پاس اپنے ڈیوائسز نہیں ہیں, اور اسپیشلی کم عمر کے جو بچے ہیں, ان کے پاس اپنا فون نہیں ہوگا, نہ وہ اپنے فون پہ اکیلے بیٹھ کے کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایسے اسکول جہاں پہ اساتذہ کم ہیں یا نہیں ہیں, وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایپ کے ذریعے ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک سینٹرل نیٹ ورک سے. اینڈ وہاں جو نیٹ ورک ہے اس میں ہم اپنی روزانہ لائیو کلاس براڈ کاسٹ کرتے ہیں. اچھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس اسکول میں فرض کریں انگلش ٹیچر نہیں ہے, تو وہ ہماری انگلش کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ایک ٹائم پہ ملٹیپل اسکول اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور وہ اپنے ہوم ورکس اور اسائنمنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آیا, چاہے وہ ویڈیو ہو, چاہے وہ آڈیو فائل ہو, آڈیو نوٹ ہو, بالکل واٹس ایپ کی طرح. وہ سارا سبسکرپشن کے اندر کورڈ ہے. جی بالکل. تو وہ بڑا امپیکٹفل ہو جاتا ہے ایک ایسے اسکول کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے میں جہاں اساتذہ نہیں ہیں. وہ گاؤں ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ایک ٹیچر ہے, 90 بچے ہیں. جو ایون ہمارے شہر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اسکول ہیں جہاں ٹیچر نہیں جانا چاہتے, وہ فیس دینے کی سخت نہیں ہے ان کے پاس کہ اب آج کل صرف آنے جانے میں 20,000 روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے کسی کا, تو وہ ٹیچر کو 20,000 سے اوپر تنخواہ دیں گے تو وہ آئے گا جائے گا نا. تو وہ اب اگر ایک اسکول میں 10 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, 50 بچے ہیں, وہ شاید بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ اسکول کیسے افورڈ کرے. تو ہم وہاں پہ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو بہت کم کاسٹ میں یہ سارا انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں. اینڈ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جلدی اداروں کو سمجھ آ جاتا ہے, نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس سے امپیکٹ رزلٹس میں امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی ہے, بہت جلدی سے سیٹ اپ ہو سکتا ہے. ہم کسی چھوٹے ادارے کے ساتھ ابھی کام نہیں کر رہے. میں کچھ نام بتا دیتا ہوں, جس طرح آپ نے SOS چلڈرن ولیجز کا نام سنا ہوگا. ہم پچھلے 5 سال سے تقریباً اب کریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں یتیم بچوں کی, اور ہم اس لیے وہ ہمارا ایک پیشن پروجیکٹ ہے, بیکاز وی فیل کہ ہم ان کے بڑے بہن بھائی تو اکراس دی SOS villages they do pay us, but it's not something that breaks the bank. The value that we are adding is کہ we guide them کہ فارم کیسے بھرنا ہے. آرمی میں جانا ہے تو یہ فارم کیسے بھرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میڈیکل کالج کا خواب دیکھتے ہو, اس کے لیے کیا کیا 7ویں جماعت سے کرنے کی ضرورت ہے, تو ان کے پاس تو کوئی والدین بڑے بھائی میں نہیں بتانے. سو وی ٹرائی ٹو بی دیٹ فار دیم. اسی طرح پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہم بہت کامیابی سے ان کے وہ ایسی جگہ پہ انفارمل اسکولس بناتے ہیں جہاں 5 کلومیٹر کی ریڈیس میں نہ کوئی حکومتی نہ کوئی پرائیویٹ اسکول ہو, ایک کمرے کا اسکول ہوتا ہے. تو اتنا مشکل کام ہے وہاں پہ اسکول کھڑا کرنا اور بچوں کو کہنا کہ اسکول کے اندر آؤ. یہ کام وہ بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن وہاں اساتذہ پہنچانا ان کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی وہاں کوئی آنے کو تیار ہے. سو وہاں ایڈکاسا جاتا ہے. وہاں پہ ہم اپنا ایک اینڈرائڈ پاور ڈسپلے لگاتے ہیں جس پہ ہماری ایپ ہوتی ہے. ہم وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی انشور کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم ایک پاور بیک اپ انشور کرتے ہیں, اور ہم وہاں پڑھانا شروع کرتے ہیں. اور اینڈ PRSP pays for this. PRSP sustains it.
PRSP کو ویلیو نظر آئی. رائٹ ہم ان کے جتنے ساہیوال ڈسٹرکٹ میں اسکولز ہیں ہم نے وہ کامیابی سے چلائے. پورے خانیوال ڈسٹرکٹ کو ہم ڈپلوائے کیا. لمز جو پاکستان کی بہت نامی گرامی یونیورسٹی ہے انہوں نے ہمیں اسٹڈی کیا کہ اس سے کوئی فرق بھی پڑ رہا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹس ہیں. یعنی جہاں پہ بھی ہم پڑھا رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. I mean, I don't want to bore your audience with statistics, but it's a زمین آسمان کا فرق. And that gives encouragement to even an ادارہ like Punjab Rural Support Program جو and I salute them کہ ان کے جو سینئر لوگ ہیں, جو بورڈ ممبرز ہیں, جو چیف ایگزیکٹو ہیں عابد صاحب, they have tried to embrace innovation کہ یار ہم کس طرح اس اپنے کاوش کو بڑھا سکتے ہیں. I mean, ماشاء اللہ وہ لوگ 150 اسکولوں کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں, پر 150 سے آگے جانا ان کے لیے بھی وسائل محدود ہیں. سو یہ ایک واحد طریقہ ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ وہ 150 سے 1,500 بھی ہو سکتے ہیں, 10,000 بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے اداروں کو سلوٹ کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. دے آر ٹرائنگ ٹو, وہ اس پرابلم کے کاگنیسنٹ ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے ہیں, ہم سو کیسے رہے ہیں, آؤٹ آف اسکول بچے ہیں. رائٹ, سو وہ واقعی حقیقتاً اس کو دیکھتے ہیں, ان میں وہ ارجنسی ہے, وہ تڑپ ہے کہ ہم نے جلدی کرنا ہے. اسی طرح ابھی جس پچھلے ہفتے ہم نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا پائلٹ اسٹارٹ کیا ہے. ایسے ہی 10 اسکول ہم نے سندھ کے ان علاقوں میں اسٹارٹ کیے ہیں جہاں پہ کوئی اساتذہ جانے کو یا تیار نہیں ہے یا مشکل ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کوشش ہر طرح سے کی ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو, ٹیچرس کی ٹریننگ ہو. وی ٹرینڈ اوور 30 ٹیچرس جسٹ فار دس پائلٹ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم کو پہلی یا آخری ٹیکنالوجی کا ٹول نہیں ہے, اور بھی آگے آئیں گے. سو ہمیں ان کو اکوپ کرنا ہے کہ آپ نے بہترین دنیا کے ٹولس کو کیسے استعمال کرنا ہے. سو آئی تھنک یہ ایک اسٹارٹ ہے, بٹ آئی تھنک دس اے لانگ وے ٹو گو. اینڈ getting to connected classrooms allows cost efficiency tremendous, because ہم ایک ٹیم سے 30 اسکول چلاتے ہیں جو کنونشنلی ایک اسکول میں ہوتی. تو آپ سوچیں 1/30 تو کاسٹ ہو گئی آپ کی ہیومن کیپٹل کی. پھر جو ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ہے وہ بہت سمپل ہے, روڈیمنٹری ہے, اویلیبل ہے, کوئی باہر سے خاص چیزیں لاکھوں ڈالر کی امپورٹ نہیں کرنی. سب چیزیں عام طور پہ دستیاب ہیں. اینڈرائڈ PP آپ کو ہر گاؤں میں مل جائے گا, سولر پینل آپ کو ہر گاؤں میں مل جائے گا, UPS بیک اپ مل جائے گا, اینڈرائڈ فون مل جائے گا. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ وسائل لگانے کی ضرورت ہے. اور ٹریننگ ہم کرتے ہیں, ہماری ٹیم کرتی ہے. سو یہ ہم نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں. سو آئی تھنک اس تھاٹ کی وجہ سے اور اس ایفرٹ کی وجہ سے اللہ کی سپورٹ ہے کہ وی ہیو بین ایبل ٹو ریچ ویئر وی آر. بٹ ہمیں ہر روز یہ اس بات کی کوگنیسنس ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, ذرے بھر رہے کام جو کیا ہے. جتنے بچے اسکولوں سے باہر, جس اسکول میں جاتا ہوں نا لگانے, میں گن رہا ہوتا ہوں کہ اسکول میں کتنے بچے ہیں اور باہر کتنے گلی میں. اینڈ آپ بھی گھبرا جائیں گے سن کے کہ لیکن یہ ہمیشہ ڈبل باہر ہوتے ہیں, گلی میں, غلاظت میں, گند میں کھیل رہے ہوتے ہیں, یا ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, ان کو اسکول میں ہونا چاہیے. سو اور اسکول کے اندر بھرے ہوئے ہیں بچے, ایسا نہیں کہ اسکول خالی پڑا ہوا ہے, لیکن باہر بھی اس سے زیادہ بچے ہیں. سو تعلیم ایسا شعبہ ہے جس میں اس وقت اگلے 20, 25, 30 سال میں سر جھکا کے بس ایوری بڈی ہو کین ہیز ٹو پٹ ان دی ایفرٹ, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ول سروائیو ایز اے نیشن. ادروائز اٹس اے ہیوج چیلنج جو ہم کھڑا ہو جائے گا, جو شاید دنیا میں کوئی ہماری مدد نہ کر سکے, ہم اپنی مدد بھی نہ کر سکیں. رائٹ. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم نے لائک ویو ٹاکڈ اباؤٹ یور ہسٹری, آپ کی ایجوکیشنل ہسٹری وغیرہ, اکیڈمکس اینڈ ایوری تھنگ. تو آف کورس لائک یو کم فرام اے فیملی ویئر یو ور لکی انف کہ یو ور پریولیج انف کہ آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں سارا کچھ. دین اینڈ بیکاز آف دیٹ یو ہیڈ دا ایکسپوجر, دا اویئرنیس آپ کے پاس. آپ اس پرابلم یو کوڈ سی دس ہیوج پرابلم اینڈ کائنڈ آف جسٹ تھنک ٹو یور سیلف کہ یار ہاں میں دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین ٹیک آن. کوئی اور جو یہ سن رہا ہے ہو ڈزنٹ ہیو دیٹ نیٹ ورک پریولیج, وہ اس طرح کی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک جیسا کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں عبدالستار ایدھی نہیں بن سکتا, نہ میں پریزیڈنٹ اوباما بن سکتا ہوں. ان کی ریالٹی فرق ہے, ان کی سرکمسٹانسز فرق نہیں. اب میں یہ سوچتا رہوں کہ جب میں وہ بنوں گا نا پھر میں لوگوں کی مدد کروں گا, تو وہ ایک میرے حساب سے ایک منفی سوچ ہے. آپ جو ساری چیزیں نا اس کو کہتے ہیں اسفیئر آف انفلوئنس. آپ اگر آپ کے گھر میں بھی 2 لوگ ایسے ہیں نا جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں, اگر آپ پہلے وہ بچے ہیں گھر میں جس نے میٹرک کیا ہے, تو آپ انشور کریں کہ آپ کی بہن اور بھائی جو چھوٹا ہے وہ بھی میٹرک کرے. آپ ان کو خود پڑھا سکتے ہیں, پیپر ہی دینا ہے نا اینڈ میں جا کے. اسی طرح اگر آپ کے پاس تھوڑے سا وقت ہے یا وسائل ہیں, آپ اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, آپ اپنے
گرد و نواح میں دیکھیں کہ کیا میں کہاں والنٹیئر کر سکتا ہوں. ینگ لوگ اسپیشلی, آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس کوئی بھی ذمہ داریاں کم ہیں اس طرح کی. بہت سارے پاکستان میں ایسے بھی ہیں ان کے پاس بہت ذمہ داریاں, بٹ ایسے ہیں ان کے پاس وقت ہے, اینڈ وہ ذمہ داری اتنی زیادہ ان کو ابھی تک پہنچی نہیں ہے کہ وہ میک بیٹر یوز آف یور ٹائم. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پریولیج دیا ہے, والنٹیئر, دیٹس لیڈرشپ. میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں پہ ایک بہت بڑا حصہ تھا کمیونٹی سروس, اور ہمیں اس کے باقاعدہ مارکس ملتے تھے, باقاعدہ ریکگنیشن ہوتی تھی. اب آج کے زمانے میں آئی ڈونٹ نو کتنا زیادہ ہوتا ہے, لیکن میرے پڑھے ہوئے بھی اب 20 سال سے زیادہ ہو گئے اسکول میں. لیکن ہم جو اس وقت کر سکتے تھے, ہمارے جو اساتذہ تھے ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ جو نکل کے گیٹ سے نکلو نا باہر اسکول کے, اور دیکھو کہ کیا کر سکتے ہو. کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے آپ کے وجود سے, رائٹ. اگر آپ کے وجود سے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے نا, تو یو ڈن یور پارٹ, رائٹ. چاہے وہ سڑک کی صفائی ہے. ابھی کل ہی ہماری گھر میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے محلے میں جہاں ہم گھر ہے ہمارا گھر کے باہر تو بہت صفائی ہے, لیکن 2 گھر چھوڑ کے کچرا اکٹھا ہو رہا ہے. اب بظاہر تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کریڈٹ نہیں لوں گا, میرے والد صاحب نے پورا دن لگایا ٹریس کرنے کا کہ کون ذمہ دار ہے, کس سے اس کو اٹھوانا ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوگا, مجھے خوش کرنے کے لیے آج آگے کوئی کر کے چلا پرابلم گیا. سالو کرنی. ایک سسٹم بننا چاہیے, پورا کاغذ پہ سسٹم بنا کے جو ادارہ تھا اس کو ہیلپ کی. اینڈ سویپر سے لے کے جو ہمارے ملک میں سسٹم سارے ہیں, لوگ بھی سارے ہیں, لیکن مے بی دے نیڈ دیٹ ون بٹ آف گائیڈنس. تو لائک میری والدہ ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت تھی, میرا محلہ ہے, ٹھیک ہونا چاہیے, رائٹ. تو میں اگر اپنے گیٹ سے باہر نکل کے واک کرتا ہوں, روز ایک کچرے کا ڈھیر دیکھتا ہوں, تو میں کتنے دن دیکھوں گا یہ. ٹھیک ہے اگر سامنے والوں کو ایکسیپٹیبل ہے, میرے لیے نہیں ہے. میں تعلیم آتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ ہے اس سے کتنی بیماری ہو سکتی ہے, بچے بیمار ہو سکتے ہیں, ڈینگی ہو سکتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کسی نے ان کو تمغہ نہیں دیا اس کے لیے, کسی نے ان کو معاوضہ نہیں دیا اس کے لیے, یہ صحیح چیز ہے. تو آپ جو بھی کر سکتے ہیں نا وہ کریں, اور جہاں آپ کے وجود سے بہتری آ سکتی ہے, چاہے وہ لاکھوں لوگوں کے لیے, چاہے وہ ایک فرد واحد کے لیے, آپ وہ کریں, تو پورا معاشرہ اس سے بینیفٹ کرے گا. ٹھیک ہے. آلسو in a world where all the buzz is about startup, growth, burn, sell, hire, اس سارے کے اندر لائک there are very few companies that I come across جو سوشل انٹرپرائزز ہیں یا سوشل انٹرپرینورشپ پہ کام کرتے ہیں, kind of like جو ملک کے ریئل ایشوز ہیں ان پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک I don't think کہ getting my pizza 15 minutes earlier is a real problem for me. ہمارے ملک کا ریئل پرابلم نہیں ہے میرے خیال سے, وہ سلیکٹ فیو کا پرابلم ہے. تو کین یو اسپیک ٹو کہ واٹ از دا اپ سائڈ آف ورکنگ فار اے سوشل کاز یا ان اے سوشل انٹرپرائز اور فاؤنڈنگ اے سوشل انٹرپرائز؟ I think the biggest upside is you feel like you have purpose in life. نیند اچھی آتی ہے. نیند تو اور وجوہات سے بھی بہت اچھی آتی ہے. آپ 2 بچوں کے والد ہوں تو آپ اتنا ہی تھک جاتے ہیں شام تک کام کے بعد کہ آپ کو نیند آ ہی جاتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ مور امپورٹنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں ویئر اگر ساری زندگی بھی لگ جائے تو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ. اینڈ آئی سو دس ان پاکستانی رول ماڈلس. عبدالستاری دیز اے ویری بگ رول ماڈل. کہ ایک سمپل پرابلم تھا کہ اگر ہم سے کبھی آپ کی گفتگو سنیں یا ریکارڈ اسپیچ سنیں کہ کیوں آپ نے کیا, وہ یہ کہتے تھے کہ سڑک پہ لاشیں پڑی ہوتی تھیں, میں ریڈی سے اٹھا لیتا تھا, مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا کہ یار کسی کی میت ہے, یہ سڑک پہ کیوں ہے. تو اینڈ اس سے شروع ہوا 30 ملکوں میں ایمبولیٹری سروس پرووائڈ کرنا, انکلوڈنگ سٹیز لائک نیو یارک. وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہی ہیڈ سم گروتھ ایمبیشنز اینڈ the ARPU was great in New York and so he had to expansion in that strategy and go to markets. It's just not right. یہ ٹھیک ایسے نہیں ہونا چاہیے یار, ٹھیک ہے. سو جب آپ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کام کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے, آپ کے ساتھ ہم خیال لوگ جڑ جاتے ہیں, قابل لوگ ایسی چیزوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. زندگی میں کوئی قابل لوگوں کو آمدن کمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ جیسے ینگ لوگ ہیں, یو ہیو دا اسکلز. بہت سے میں دیکھتا ہوں ینگ پیپل دے ہیو دا اسکلز. $1 بلین ہم لوگ سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں فری لانسنگ میں کما رہے ہیں, تو لوگوں پاس اسکلس تو ہیں نا, کمانا از ناٹ این ایشو. مقصد کیا ہے زندگی کا یار؟ آپ جب کما لیں گے, آپ نے لے لی فارچونر, آپ نے اپنا 5 مرلے کا یا کنال کا گھر بھی بنا لیا DHA میں, پھر کیا, رائٹ؟ واٹ از دا بگر پرپز, رائٹ؟ سو آئی تھنک دا بگر پرپز کمز فرام لٹل ڈاؤن دا لائن.
ہمارے لیے بھی وہ لکی کہ ہمارے والدین اس عمر کے حصے میں تھے, ہمارے بڑے اس عمر کے حصے میں تھے کہ وہ ہمیں وہ مقصد کی طرف دھکیل دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے پیسہ تو کما سکتے ہو لیکن لائک زندگی کا مقصد کیا. اینڈ مے بی بیکاز دے ور ڈاکٹرز, تو وہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ بے لوس ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنی والدہ اور والد دونوں کو دیکھا ہے کہ مینی ٹائمز ہم کہتے تھے کہ آپ کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے, ہم آپ کے بچے ہیں. وہ کہتے تھے انفیکٹلی کووڈ کے اندر میں اپنے والد کا ایگزامپل دوں گا کہ ہی واز ہیڈنگ اے ویری لارج ہاسپٹل. تو وہ روز میں ان کو مذاق اڑاتا تھا کہ آپ ننجا ٹرٹل کی طرح پورا سوٹ پہن کے ماسک لگا کے ہسپتال جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں, کیوں کرتے ہیں آپ یہ, یو آر ویری ونریبل, ابھی تو ویکسین بھی نہیں آئی. میں نے کہا بیٹا میں فوجی ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں, میں تو ٹرین ہی اس کے وقت کے لیے ہوا ہوں. میرا تو زندگی کا مقصد ہی اسی وقت ہے کہ جب ملک کو ضرورت ہے اور وبا پھیلی ہوئی ہے, میں نہیں جاؤں گا اسپتال تو کون جائے. تم لوگ سنبھال لو گے, اپنے پیر پہ کھڑے ہو, تم اپنی ٹیکنالوجی کمپنی چلاؤ گے. میں ڈاکٹر ہوں اور میں فوجی ہوں, رائٹ, مجھے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے. اینڈ ہی گاٹ کووڈ اینڈ واز ون آف دا اسکیریسٹ ایکسپیرینسز آف مائی لائف ویئر آئی تھاٹ مائی فادر از ریئلی انویل. بٹ آپ ان کو دیکھیں, ڈیوٹی از ڈیوٹی, رائٹ. سو ایسے رول ماڈلس ہر گھر میں نہیں تو خاندان میں ضرور ہوں گے جنہوں نے اپنے سے بالا اتر ہو کے کوئی کام کیا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے. دوز ایگزامپلز آر امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ بیکاز آپ جب اپنی ذات سے بالا تر کے کام کریں گے تو ہی قوم اور ملک آگے بڑھے گا. ذات جب امپورٹنٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر بڑے مقاصد اچیو نہیں ہوتے. تو اس لیے آئی تھنک کہ وی ور لکی ٹو ہیو سچ رول ماڈلس فار مینی جنریشنس. اس لیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. میں ابھی دادی مجھے اکثر کہتی ہیں, ایک کامن ان کا بڑا فیوریٹ ایگزامپل تھا, ہم کہتے تھے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, ہم خرچے, وین شی واز الائیو شی یوزڈ ٹو سے ڈالڈا کا ٹن ہے, اس میں تورئی کا ایک بیج لگاؤ, بیل نکل آتی ہے, بھوکے نہیں مرو گے. کیوں گھبراتے ہو, ہم نے یہ ملک بنایا ہے, کیوں گھبراتے ہو, نہیں تھا یہاں کچھ بھی, ہم نے بنایا ہے, کیوں گھبراتے ہو. تم دیکھو کس آرام اور آسائش میں رہتے ہو. ٹھیک ہے, بن جاتا ہے. تعلیم حاصل کرو, یہ تعلیم کی وجہ سے ہیں جہاں ہم آج ہیں, رائٹ. سو تعلیم حاصل کرو, اپنے پیر پہ کھڑے ہو, اپنے مسئلوں کا حل کرو. سو جو ہمارے ایسے بڑے ہیں نا, وی ور لکی. بٹ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہی میسج ینگ لوگوں کو دیں کہ گھبرانے سے اور کمپلین کرنے سے اور سیلف پٹی کرنے سے کچھ اچیو نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ورک, رائٹ, اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم اپنے مسئلوں کا حل خود کر سکتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے فہد بھائی, وی آر ٹورڈز دا ٹیل اینڈ آف دس amazing conversation. I think a lot to learn for everybody who's listening to this, اور you're working on a very noble cause, بہت important ہے پاکستان کے لیے. Anything that you want to share with people as a parting note? Oh, I have a lot to share, as you can tell. ہاں بہت ٹائم ہے But نہیں, but I don't want to bore your audience because anything that we've not covered, like دیکھیں I get it کہ یہ specific advice تو جو specific questions ہیں ان کے answers تو like you have them, لوگوں کو جواب مل بھی گئے ہوں گے اس کے hopefully. But like anything that you learned in the last 10 years that could help somebody else who wants to follow you, who wants to be like you, maybe start a, I don't know, start a company which just teaches 1,000 people. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ I think the most important thing you have to keep in mind is company is not 1,000 people. A company جب 1 سے 2 ہوتے ہیں نا تو کمپنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, رائٹ, بیکاز ایک فرد سے 2 ہو گئے, ایک مقصد, اور وہ لوگ اس لیے جڑتے ہیں جب مقصد ہوتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پیسے کتنے ہیں اور کتنے کمائیں گے. یہ باتیں شروع میں بڑی ایکسائٹنگ لگتی ہیں, بٹ وہ تو ایک ہائیجین فیکٹر ہے, وہ تو کرنا ہی ہے نا, کیونکہ آپ نے بجلی کا بل دینا ہے, آپ نے انٹرنیٹ کا بل دینا ہے, آپ نے جو بھی کام کرتے ہیں, فیکٹری چلنی ہے, لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں. بٹ آئی تھنک جب آپ کا مقصد بڑا ہو, اور وہی سوچ رکھنی چاہیے, جو چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی نا آپ کے گرد و نواح میں, وہ ٹھیک کیسے ہوگی, اور کسی اور کو بھی اگر وہ تکلیف ہے, وہ اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا, ایسے کو ڈھونڈیں. وہ ضروری نہیں ہے آپ کا بہن یا بھائی ہو, یا چاچا ہوں, یا انکل ہو, یا آنٹی ہوں, یا کالج کا بیسٹ فرینڈ ہو, ٹوٹلی رینڈم بندہ ہو سکتا ہے. میں ہمارا جو 3rd کو فاؤنڈر تھا اسٹارٹ میں, سہیل, میں اس کو ایک افطاری پہ ملا تھا, اینڈ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یار ہمیں نیند کی نہیں آتی, یہ کیسے لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم تو لائک ہمارے نمبر نہ آئے اتنے تو ہمارے ماں باپ ہماری کھال دے دیتے تھے, تو یہ کیا چکر ہے, رائٹ. اینڈ ہم نے کہا ہم دونوں ایک جیسا ہی سوچتے ہیں, ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے, اور وی ورک ویری ویل ٹوگیدر بیکاز آف شیئرڈ پرپز. یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو آئی تھنک ایسے لوگ ڈھونڈیں, آپ کو فوراً مل جائیں گے, آپ لوگوں سے جا کے ملیں. ہمارے یہاں ایکچولی میں اکثر کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ ٹیم پلیئرس,
ہم ہمیشہ انڈیویجول بریلینس کی طرف جاتے ہیں. آپ کرکٹ میں بھی دیکھ لیں, اپنا اپنا ریکارڈ سب کے ہوں گے, میچ ہار جائیں گے, رائٹ. ملک نہیں جیتے گا جب تک ہم ٹیم پلیئرس نہیں ہوں گے. ایوری بڈی ہیز ٹو ڈو دیئر پارٹ. جس طرح کرکٹ میچ میں ٹیم نے ہر بندے نے اگر 20 رن بنائے تو 200 رن ہو جائیں گے کچھ نہ کرے بغیر. تو اسی طرح اگر ہم سارے نکل کے انٹریکٹ کریں, اینڈ جہاں ہمیں نظر آئے, ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کا ہم خیال ہو, لیکن جو ملے آپ کہیں چلو ہم یہ ٹھیک کریں گے, ہمارا محلے کا گراؤنڈ ہے ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ہمارے محلے کے بچے اسکول نہیں جا رہے سارے, مجھے نظر آتا ہے روز, تو ہم پوچھیں گے جا کے کہ بھائی کین وی ہیلپ, کوئی وجہ ہے کیا, پیسوں کا مسئلہ ہے, اسکول فیس نہیں ہو رہی, یا اسکول کا پتہ نہیں ہے, یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی مجبوری ہو, کوئی پریشانی ہو. ہیلپ ایچ ادر. یہ محلے داری جو ہوتی تھی نا لاہور کی, تو مشہور تھی, ہم پرانے لاہوری ہیں, ہمیں پتہ ہے. کافی انٹروسو قسم کی. ہاں, وہ ٹھیک تھا, کیونکہ وہ اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے 4 دیواری کے باہر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر, اس مقصد کے اندر کہ اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آگے تو کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے خیال سے اگر ایک میسیج ہو کہ لک آؤٹ سائڈ یور 4 walls, اینڈ جہاں پہ بھی یو کین ایڈ ویلیو, کوئی چیز 19-20 بھی بہتر آپ کی وجود سے ہوتی ہے نا, کر گزریں. اچھا کام کرنے سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. آپ کسی سے کوئی جیب سے لے تو نہیں رہے نا. اور آپ دیکھیں راتوں رات ملک میں کیا بہتر ہے. لیکن کرنا خود ہے, یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں کہنا کہ تم صحیح کر ہاں, صاحب نہیں بننا, ہاں. ہم صاحب نہیں ہیں, اب ہم اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے, رائٹ. جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کی اونرشپ بھی ہوگی, آپ کہیں گے ہاں واقعی اس کو دوبارہ کوئی نہ چھیڑے, بڑی مشکل سے یہ اینٹ صحیح کی تھی اس سڑک کی, یا بڑی مشکل سے یہاں پودے لگوائے تھے, یا یہاں لائٹ لگوائی تھی, یہاں بچے کھیل رہے ہیں, یا جو بھی آپ کہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہی صرف ایک مطلب, کوئی بھی جتنا بڑا کر سکتے ہیں بڑا کریں, جتنا سمپل ہو وہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ کچھ کریں. صرف سارے دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا یا خبریں دیکھنا اور رونا کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے, اس سے کسی کا مقصد کوئی حل نہیں ہو رہا. پھر لگتا ہے کہ سارے مسائل ہمارے ہی ہیں. مسائل تو ساری دنیا میں, لیکن ہم میں آئی تھنک اور ایسی قوموں میں جو ہم سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں, فرق یہ ہے کہ دے ہیو گاٹن آف دا سیٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو سالو دیئر پرابلم. ان میں بھی بہت چیلنجز ہیں. ٹو کوٹ پریزیڈنٹ اوباما, کیونکہ میں ان دنوں میں وہاں تھا جب وہ صدر تھے امریکہ میں, تو ان کی بہت ساری نشریات آتی رہتی تھیں ٹی وی پہ, سیاستدانوں کی ہر جگہ آتی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ امریکہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے, بٹ یہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. اٹس اے ورک ان پروگریس. اور ہر صدر کا کام یہ ہے کہ جہاں اس کو ملا ہے نا اس سے بہتر چھوڑ کے جائے, بس بوائے اسکاؤٹ والا رول, بس یہ مقصد ہے. تو آپ کا اور میرا بھی اگر یہ مقصد بن جائے کہ جہاں ہمیں ملا ہے نا وہاں سے ہم نے بہتر چھوڑ کے جانا, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فہد بھائی, تھینک یو فار یور ٹائم. اٹ واز ریلی نائس ٹاکنگ ٹو یو, اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک پر جا کے آپ گیسٹ ریکمنڈیشنز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ خود یا آپ کے کوئی بھی جاننے والے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو پوڈ کاسٹ سے بلا سکتے ہیں, ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو فل دیٹ فارم اینڈ ویل بی ہیپی ٹو ہیو دیم ہیئر. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ.